اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے پیغام خداوندی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے ہم نے اس کی 3 آیات کے بارے میں پڑھا۔ کل کے درس کے اندر اس کی پہلی 3 آیات کے اندر اللہ کریم نے اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ عالمین کا رب ہے، اس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا۔ رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ آج ہم رحمان اور رحیم کے حوالے سے چند مثالیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے اور کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا کرم نوازیاں کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے تفاسیر کے اندر اس کے ضمن میں مختلف واقعات نقل فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں کے پیار کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک عورت قیدی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے، جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ بچے کے فراق کے اندر تڑپتی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ جب اس کا بچہ اس کے حوالے کیا گیا، بچہ اس کو ملا، تو بچے کو پا کر اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ صحابہ کرام یہ عمل دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگی؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے اللہ کریم پیار کرتا ہے، اور اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں کہ فرعون کے گھر کے دروازے کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اس وقت سے لکھی ہوئی ہے۔ پھر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس پر عذاب آ جائے اللہ کا، لیکن اللہ کریم اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس کے اوپر عذاب کیسے نازل کروں
جبکہ اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کریم کافروں پر بھی اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے کہ جب تک اس کے دروازے پر بسم اللہ شریف لکھی رہی، اس کو اپنے گھر میں اللہ کا عذاب نہیں آیا، پھر اس کو سمندر کے اندر غرق کیا گیا، اور جس کی لاش آج بھی عبرت کے لیے رکھی گئی ہے، مصر کے اندر موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور دوسرا گناہ گار تھا، وہ اس کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ متقی اور پرہیزگار بھائی جو دیندار تھا، وہ دوسرے کو سمجھاتا کہ اللہ کے غضب سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے بچ جا اور گناہوں سے توبہ کر لے، لیکن دوسرا اپنی موج مستی کے اندر مصروف ہے، جس طرح آج جوان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب وہ آئے گا وقت دیکھا جائے گا، اس کی بات کو اس نے نہیں مانا۔ پھر وہ لمحہ قریب آ گیا کہ جب نزا کی کیفیت طاری ہو گئی، جس سے انسان بھاگتا ہے، لیکن وہ موت کا لمحہ، وہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ پھر اس پرہیزگار بھائی نے پھر اپنے اس بھائی سے کہا کہ میں تجھے سمجھاتا رہا کہ تو اللہ کے غضب سے بچ جا اور گناہوں سے توبہ کر لے، اب تو نے توبہ نہیں کی، اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات مجھے بتا، اگر اللہ کریم مجھے میری ماں کے سپرد کر دے تو بتا میری ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کیا میری ماں مجھے آگ کے عذاب اور آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ تو اس متقی اور پرہیزگار بھائی نے کہا کہ کبھی بھی ماں تو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اللہ کریم تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے بندے سے، وہ مجھے آگ میں کیسے ڈالے گا؟ یہ جملہ کہا اور اس کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا، موت کی آغوش میں چلا گیا۔ بعد میں خواب میں پھر اس نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ کریم تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ کریم نے میری مغفرت کر دی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس پرہیزگار بھائی نے پوچھا کہ تیری بخشش کی وجہ کیا بنی ہے؟ تیرا تو عمل کوئی ایسا نہیں تھا، تجھے معاف کیسے کیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ جو میں نے آخری وقت وہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کریم ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اسی ایک جملے کے صدقے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کریم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ وہ ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر، ہمارے عیبوں کو دیکھ کر ان کے اوپر پردے ڈال رہا ہے۔ بندے اس کی بارگاہ میں نہیں آتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے نہیں ہیں، اللہ کی مساجد ترستی ہیں، لیکن لوگ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ مالک پھر بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ کسی پر رزق کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا، اپنے یاد کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والوں کو بھی عطا کر رہا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہے ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ الرحمن الرحیم، جو اس کی شان ہے، وہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بندہ ایک بار اس کو پکارتا ہے، وہ 70 بار لبیک عبدی لبیک عبدی کہہ کے جواب دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز خشوع اور خضوع والی ہو، عاجزی اور انکساری والی ہو، نماز کے اندر وسوسے خیالات نہیں آنے چاہیے۔ وہ بزرگ تھے، نماز پڑھنے لگے
قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے، بڑے لمبے سجدے کیے، کافی دیر سجدہ کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سجدے کی حالت میں گیا، میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میں یہ کہتا رہا، اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا رہا، اور میں سنتا رہا۔ جب میں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی لبیک عبدی، لبیک عبدی، تو میں بار بار کہتا رہا کہ اللہ کی اس آواز کو اور اس پیغام کو میں سنتا رہوں، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ تو اس انداز کے اندر بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس انداز میں اللہ کے بندے اللہ کی یاد کرنے والے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ سے جواب بھی پاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ کریم بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے، حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی بہت ہے، خشک سالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک بارش کا نزول کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کو لے کر میدان میں نکلو اور مجھ سے مانگو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بارش کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، اے موسیٰ، تمہاری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر وہ بندہ تمہاری قوم میں رہے گا، بارش کا نزول نہیں ہوگا، اس کو اپنی قوم سے باہر نکال دو تو میں بارش کا نزول کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو باہر میدان میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ فلاں بندہ جو 40 سال ہو گیا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ یہاں سے باہر نکل جائے، وہ بندہ اس مجلس میں موجود تھا، ہزاروں کا مجمع ہے، اسی محفل کے اندر موجود ہے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا آج تو مجھے ان کے سامنے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، نادم ہوا۔ کیا ہوا کہ اتنے میں اللہ کریم نے بارش کا نزول کر دیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ بندہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا میں بارش کا نزول نہیں کروں گا۔ یا اللہ یہاں سے کوئی بندہ باہر نکلا بھی نہیں ہے اور بارش کا نزول بھی ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک بتایا جائے کہ وہ کون بندہ ہے، پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش کا نزول ہو گیا ہے، وہ کون بندہ ہے؟ تو اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے، الرحمن الرحیم اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جو اتنے عرصے سے میری نافرمانی کرتا رہا تو میں نے اس کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا، آج تو وہ توبہ کر کے میری بارگاہ کا مقبول بن چکا ہے، اب میں دنیا کے سامنے کیسے اس کو ظاہر کر سکتا ہوں؟ پہلے میں اس کے عیبوں پر پردے ڈالتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اب تو میری بارگاہ کا مقبول بن چکا ہے اور توبہ کر لی ہے اس نے، اب میں دنیا کے سامنے اس کو کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ الرحمن الرحیم، اللہ کریم اتنا مہربان ہے، وہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رہا ہے، ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں دلیر ہو کر، وہ مالک ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہم گناہوں پر دلیر ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں، لیکن وہ مالک پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو مالک یہ نہیں فرماتا کہ تو پہلے کہاں تھا، تو نے پہلے کیا کیا ہے، جوانی کہاں گزاری ہے۔ وہ پروردگار عالم الرحمن